نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم سے ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم علم مکاشفہ کے ذیل میں پہنچے تھے کہ علم مکاشفہ کیا ہے، اور اس میں پھر ہم نے کہا تھا کہ پھر کچھ جو قرآن کی روح سے جو اصطلاحات تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھیں کہ کشف کا کیا معنی ہے قرآن میں، اور القاء کا کیا معنی آیا ہے، اور الہام کا اور وحی کا کیا معنی آیا ہے۔ اب علم مکاشفہ کے ذیل میں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس علم کا نام علم باطن بھی ہے، یہ علم دوسرے علوم کی غایت اور منتہا ہے۔ بعض عارفین نے لکھا ہے کہ ہمیں اس شخص کے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے جو اس علم سے بہرہور نہیں ہوا یا اس کا کوئی حصہ اسے نہیں ملا۔ اس علم کا کم سے کم حصہ یہ ہے کہ اس کی صداقت اور حقانیت کا اعتراف کیا جائے۔ اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں کہ علم مکاشفہ ایک نور کا نام ہے، جب دل برائیوں سے پاک اور صاف ہو تو یہ نور ظاہر ہوتا ہے۔ اس نور سے آدمی پر ایسی بہت سی باتیں منکشف ہوتی ہیں جن کا وہ پہلے نام سنا کرتا تھا یا ان کے کچھ مجمل اور غیر واضح معنی وضع کر لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی دائمی صفات کمال، اس کے افعال، دنیا اور آخرت کی وجہ تخلیق، آخرت کو دنیا پر موقوف کرنے کی حکمت، نبوت اور نبی کے معنی، وحی، ملائکہ اور شیاطین کی حقیقت، انسان سے شیطانی قوتوں کی دشمنی کی کیفیت، اور انبیاء کے سامنے فرشتوں کی آمد اور نزول وحی کی کیفیت، آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی حالت اور دل اور اس میں فرشتوں اور شیطانوں کی جنگ کی کیفیت، فرشتے کے الہام و القاء اور شیطان کے وسوسوں کا فرق، آخرت، جنت، دوزخ، عذاب قبر، پل صراط اور میزان حساب اور دوسرے بے شمار کی امور کی صحیح معرفت اسی نور سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی نور کی روشنی میں وہ ان دو آیات کے معنی سمجھتا ہے، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے نامہ اعمال خود پڑھ لے، آج تو خود اپنا ہی محاسب ہے، اور آج تو خود اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے۔ اور وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اصل زندگی عالم آخرت ہے، اگر ان کو اس کا علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو علم مکاشفہ ہے اس کو ماننا کوئی ایز سچ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، لیکن جو اس کا مقصد ہے کہ اپنے یقین کو مضبوط کیا جائے اور علم الیقین سے عین الیقین کی طرف آیا جائے، اور پھر عین الیقین سے حق الیقین کی طرف جایا جائے تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے۔ تو یہ سارا علم مکاشفہ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کچھ ایسا نہیں ہوتا، دنیا کا حصول قطعاً اس کا مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے دل کو برائیوں سے پاک کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب تلاش کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب ہوتا جائے انسان۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک مکاشفے کا علم حاصل کر کے تو دنیا حاصل کرنے لگ پڑیں، یا خدا نخواستہ یہ کہ آپ سونا بنانے کا طریقہ سیکھنے لگ پڑیں،
या आप ये देखने लग पड़े कि जी पेट्रोल कहाँ से निकलना है, कहाँ से नहीं निकलना है। ये मकसद नहीं है। मकसद है कि अपने ईमान को मजबूत बनाना, और इतना मजबूत बनाना कि इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन के दर्जे में आ जाए, कि अपने आपने अपने जो जो चीजें आपको इल्म से मिली हैं उसको आप अपनी आंखों से मुशाहिदा कर लें, ताकि आपका ईमान अल्लाह ताला पर मजबूत हो जाए और दुनिया के वसाविस आपको गुमराह न कर सकें, शैतान आपको गुमराह न कर सके। ये सारा इल्म मुकाशफा का असल मकसद है। तो इसमें हमें कोई उसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि अगर कोई इसको नहीं मान रहा तो ठीक है, इल्मुल यकीन की हद तक तो सब मानते हैं, और इल्मुल यकीन इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो कुरान शरीफ आया और जो हदीस शरीफ आई उससे बढ़कर कोई इल्म नहीं है, और वो सबसे मुकद्दम है, वही पहली और आखिरी चीज है, वही हुज्जत है। और ये सब जो हैं, ये इल्म मुकाशफा वगैरह, ये सिर्फ ईमान को बेहतर बनाने के वसाइल हैं, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। उसके बाद इमाम साहब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की लिक़ा और उसकी ज़ात करीम को देखने के मानी, उसकी क़ुर्बत, उसके पड़ोस में रहने, मलाए आला और मलाइका की क़ुर्बत का शर्फ हासिल होने का मफहूम भी इसी नूर से मुनकशिफ होगा। जन्नत में रहने वालों के दर्जात में इस कदर फर्क होगा कि वो एक दूसरे को इस तरह देखेंगे जैसे हम आसमान में चमकते सितारे देखते हैं। इस फर्क के माना क्या है, इस सवाल का जवाब भी इसी नूर की रोशनी में मिलेगा। और इन जैसे लातादाद मसाइल ऐसे हैं जिनकी लोग तस्दीक करते हैं, इन पर ईमान लाते हैं, लेकिन उनकी हकीकत के बयान में इख्तलाफ राय रखते हैं। बाज उलमा का ख्याल है कि ये सब मिसालें हैं। अल्लाह ने अपने नेकबंदों के लिए जो चीजें तैयार की हैं वो ऐसी हैं कि ना उन्हें किसी आंख ने देखा, ना कानों ने सुना, ना किसी के दिल में उनका तसव्वुर पैदा हुआ। ये सिर्फ नाम है या औसाफ जो मखलूक को समझाने के लिए बयान किए गए हैं। बाज लोगों का ख्याल है कि जी इनमें से बाज चीजें तो मिसालें हैं और बाज चीजें हकीकत में भी वही हैं जो अपने नामों से समझ आ रही हैं। बाज उलमा के ख्याल में अल्लाह ताला की मारिफत का मुंतहा यह है कि आदमी इसकी मारिफत से अपने आप को आजिज समझे। बाज हजरात अल्लाह ताला की मारिफत के मुतल्लिक कुछ बढ़ा चढ़ा कर हकायक पेश करते हैं। बाज लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की मारिफत की इंतहा वो है जिसका आम लोग एतकाद रखें, यानी ये एतकाद कि अल्लाह मौजूद है, जानने वाला है, कुदरत वाला, देखने वाला और कलाम करने वाला है। बस यही एतकाद अल्लाह ताला की मार्फत है। तो आगे इमाम साहब ये फरमाते हैं कि इल्म मुकाशफा से हम वही इल्म मुराद ले रहे हैं जिसकी मदद से ये उमूर मुनकशिफ हो जाए और हक वाजे हो जाए। तो ये मकसूद है कि हक क्या है, बातिल क्या है, और इंसान अपनी जिंदगी में ही ऐनुल यकीन कर ले, जिससे उसका अल्लाह ताला पर ईमान मजबूत हो जाए, इतना वाज़े हो जाए हक के गोया आंखों से मुशाहिदा किया जा रहा हो, शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही बाकी न रहे। और इंसान के जौहर में ऐसा होना मुमकिन है, लेकिन ये उसी वक्त है जबकि उसके आईनाए खानाए दिल पर दुनियावी आलाइशों की जंग की तहे न जमी हुई हो। भाई इसकी तो इस इल्म की बुनियाद ही यही है कि अपने दिल से तमाम जो आलाइशें हैं उसको निकाल बाहर फेंक दिया जाए। अब ये चीज जो है ये सिर्फ एक जरिया है कि आप इल्म मुकाशफा के लालच में ऐसा करना शुरू कर देते हैं और अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं। नीयत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के तकर्रुब की होनी चाहिए और कोई दुनियावी नीयत नहीं होनी चाहिए। उसमें मुकाशफे के भी यही नीयत होनी चाहिए कि अल्लाह ताला पर ईमान मेरा मजबूत हो जाएगा। और जिस तरह हमारे मुर्शिद हजरत नसीम अहमद सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि आलम हाहूत और आलम जो नासूत है, यानी आलम हाहूत जो है वो जो ऐसी चीजें जो आंखों ने नहीं देखी हुई, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती,
اور عالم ناسوت یہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں تو ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا انسان یہ کہے کہ جی میں نے فلاں ذکر کیا تو میرا ایک دم یہ کام ٹھک کر کے ہو جائے گا بغیر کسی، مثال کے طور پہ جی کہ میں امریکہ پہنچ جاؤں گا تو امریکہ جانے کے لیے آپ کو پہلے ویزا اپلائی کرنا پڑے گا، پھر انٹرویو دینا پڑے گا، وہ سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا. تو یہ مقصود نہیں ہو سکتا روحانیت کا. روحانیت کا، علم مکاشفہ کا مقصود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط کرنا ہے. اور اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنی برائیوں سے اپنے دل کو پاک کر لے. تو پھر جب دل سے برائیوں کو ختم کر دے گا تو یہی تو سارے مسلمان چاہتے ہیں، یہی تو ہم سارے مسلمان مومنین اس پر متفق ہیں کہ دل سے برائیوں کو ختم کیا جائے اور تزکیہ کیا جائے. تو تزکیہ کا یہ ایک طریقہ ہے. تو اس میں کہ انسان اپنی جو باطن کی برائیاں ان کو نکال باہر کرے، کہ خلق خدا کی خدمت کرے، خلق خدا سے کینہ نہ رکھے، خلق خدا سے بغض نہ رکھے، اور خلق خدا کی خدمت کرے، خلق خدا کے کام آئے، اور غصہ نہ کرے، حسد نہ کرے، تکبر نہ کرے، مغالطہ نہ کرے. اور یہ مغالطہ اور تکبر یہ ایسی بری چیز ہے کہ سب سے زیادہ یہی تنگ کرتی ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کو سفر کرنا شروع کرتے ہیں تقرب اللہ کی طرف، تو سب سے زیادہ جو چیز تنگ کرتی ہے وہ غرور اور تکبر اور مغالطہ ہے، جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ مغالطہ کہتے ہیں. تو یہ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے کہ یہ مغالطہ ہو گیا تو پھر کیا باقی رہے گا. تو جو آپ کا ایک مرشد ہوتا ہے اس کا یہی رول ہوتا ہے، یہی اس کا جو ہے وہ کردار ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دل کو مانیٹر کرتا رہے. اور وہ کوئی آپ کی دنیا بنانے کے لیے نہیں آیا ہوتا، وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کی آخرت کو بنائے. یہ ایک استاد شاگرد کا رشتہ ہے جو کسی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ مرشد ہی ہو. کوئی بھی آپ کے استاد ہیں اور اگر نیک آدمی ہے تو آپ ان کی صحبت میں بیٹھیے اور نیک ہونے کی کوشش کیجیے. متعدد جید علماء موجود ہیں اور ہر مذہب میں ہر مسلک میں موجود ہیں، ان کی صحبت اختیار کیجیے اور ان کو استاد کا درجہ دیجیے، ان سے سیکھیے. تو یہ اسی طرح ہمارے ایک سلسلے میں ایک مرشد کا ایک رول ہوتا ہے. تو مرشد کا بھی یہی کام ہوتا ہے جو ایک استاد کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کی تربیت کرے اور اپنے شاگرد کے دل سے تمام برائیوں اور آلائشوں کو پاک کرے، اس کی تربیت کرے. جہاں پہ وہ، اور خصوصاً جہاں پہ وہ غرور میں جائے تو اس کو غرور سے دور کرے، غرور سے اس کو دور کرے. تو غرور سے ہمیں رہنا ہے دور، کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے. غرور کا تو مطلب ہی دھوکا ہے، اور تکبر کا لفظ تو انسان کے بارے میں استعمال ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو اسی لیے غرور یعنی دھوکا یا مغالطہ، یہ ساری اصطلاحات امام غزالی نے استعمال کی ہیں. تو آگے یہ فرماتے ہیں امام صاحب کہ علم طریق آخرت سے ہم یہی مراد لیتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہو کہ آئینہ دل سے ان آلائشوں کا زنگ اس طرح صیقل کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال کی معرفت کی راہ میں رکاوٹ ہے. دل کا آئینہ اسی وقت شفاف ہو سکتا ہے جب انسان شہوتوں سے باز رہے اور ہر معاملے میں انبیاء علیہ السلام کی اتباع کرے. اس تدبیر سے جس قدر اس کا دل روشن اور صاف ہوتا جائے گا اسی اعتبار سے امر حق اس پر واضح ہوتا جائے گا. تو بھائی اگر آپ پر امر حق واضح نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل ہی صاف نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے. اور جو ہے یہ صوفی کا لفظ یہ بھی یہیں سے نکلا ہے. اس کے مختلف معنی ہیں لیکن جو ایک اچھا معنی حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ اپنے دل کی صفائی کرنے والا. ہمیں بھی یہی معنی لینا چاہیے. اور بھی معنی آئے ہیں، صوف سے بھی ہے، لیکن
सिद्क व सफा से अगर इसको मुराद लिया जाए तो कितना ये खूबसूरत माना है। तो उसके बाद यह है कि दिल का आईना उसी वक्त साफ और शफाफ हो सकता है जब इंसान शहवतों से बाज रहे और हर मामले में अंबिया अलैहिस्सलाम की इत्तबा करे। इस तदबीर से जिस कदर उसका दिल रोशन और साफ होता जाएगा, उसी एतबार से अमर हक उस पर वाज़ेह होता जाएगा और हकायक रोशन होते रहेंगे। मगर इस अमल के लिए भी रियाजत और तालीम जरूरी है। आगे इमाम साहब कहते हैं कि इस रियाजत की, ट्रेनिंग की वो जो तफसील है वो किसी और मौके पर बयान करेंगे। कहते हैं ये वो इल्म है जो किताबों में नहीं लिखा जाता, और मौलाना नसीम अहमद सिद्दीकी साहब भी यही फरमाते हैं कि ये इल्म किताबों में नहीं मिलेगा, ये किसी उस्ताद की शागिर्दी इख्तियार करने में मिलता है। ये इल्म कि जो एक उस्ताद आपकी मुस्तकिल ट्रेनिंग करे, जिस तरह मुख्तलिफ मसालिक में मुख्तलिफ असातिज़ा आए और उन्होंने ये काम सर अंजाम दिया। मसलन अहले हदीस मसलक में सैयद अबू बकर गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, फिर इसी तरह जो हनफी देवबंद मसलक है उसमें भी बेशुमार, मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे जुल्फ़कार नक्शबंदी साहब, फिर इसी तरह बरेलवी मसलक में जिस तरह से वो हैं जो पीरज़ादा रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब हैं, मौलाना इलियास कादरी साहब हैं, और फिर सुभान अल्लाह हमारे मुर्शिद जो किसी मसलक से उनका ताल्लुक नहीं है, वो कहते हैं कि जिस मसलक से भी आपका ताल्लुक हो, आप हमारे साथ अटैच हो सकते हैं, हमारे पास आइए, हमारे पास बैठिए और इस्तिफादा हासिल कीजिए। और वो हैं मौलाना मोहम्मद नसीम अहमद सिद्दीकी साहब। तो दिल की सफाई पर तमाम उलमा ने जोर दिया है, और हर उलमा ने, इवन सलफी हजरात ने भी अपने अपने तरीके से दिल की सफाई पर जोर दिया है। और मिसाल के तौर पे कारी सुहेब साहब कितना खूबसूरत बोलते हैं, कारी सुहेब मीर मोहम्मदी साहब, उन्होंने इस्तिग़फ़ार पे कितना खूबसूरत एक लेक्चर दिया जो कि इंटरनेट पे वायरल हुआ। तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर ता फरमाए। तो ये दिल की सफाई की जाए। उसके बाद है कि जी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि इन्न मिनल इल्मी का हैअतिल मकनून ला यअलमुहु इल्ला अहलुल मारिफति बिल्लाहि तआला फ़इज़ा नतक़ू बिही लम यजहल इल्ला अहलल इक़्तिरार बिल्लाहि तआला। तो बाज़ उलूम हयात मकनून की तरह हैं जिन्हें सिर्फ वो लोग जानते हैं जो अल्लाह ताला की मार्फत रखते हैं। जब वो उन उलूम का इजहार करते हैं तो सिर्फ वही लोग नहीं समझ पाते जो अल्लाह ताला की निस्बत मुगालते में मुब्तला हैं। जिस आलिम को अल्लाह ताला ने इसका इल्म दिया हो, उसको हकीर मत समझो, इसलिए कि अल्लाह ने भी उसको हकीर नहीं समझा, क्योंकि उसको वो इल्म अता फरमाया है। तो भाइयों, कभी भी गलती से भी किसी वलीउल्लाह की कतअन कभी तहकीर नहीं करनी, और किसी भी आलिम की हमें नहीं करनी चाहिए। और खुसूसन जो इस तरह से मारिफत के तरीके पे चलते हैं, उनसे अगर आपको इख्तलाफ भी हो तो इख्तलाफ को अपने हद तक रखिए, और उनकी अपने हक में भी दुआ कीजिए, उनके हक में भी दुआ कीजिए, लेकिन आप उनको हकीर नहीं समझते। भाई हकीर क्यों समझना किसी को? हकीर तो किसी को भी नहीं समझ सकते आप। हकीर हम, क्योंकि सबसे पहला बुनियादी नुक्ता ही इसमें इल्म मुकाशफा में ये है कि सबसे हकीर मैं ही हूँ, सबसे छोटा मैं ही हूँ। कामरान असगर आपका खादिम सबसे छोटा और सबसे हकीर मैं हूँ। तो जब सबसे हकीर ही मैं हुआ तो फिर सब लोग मुझसे अफजल हुए,
اور جب سب لوگ مجھ سے افضل ہوئے تو پھر علماء کا کیا مقام ہے؟ علماء تو بہت مقدم ہے، تو سب علماء کی عزت کرنی ہے۔ تو خصوصاً جو علماء جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو بلاتے ہیں، تقرب اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو ان کو وہ بعض اوقات ان کا بہت فقیرانہ سا مزاج ہوتا ہے، تو ان کو کسی بھی صورت میں حقیر نہیں سمجھنا آپ نے، بلکہ ان کو اپنے سے بہت افضل سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم عطا فرمایا ہے۔ دل کے احوال کی، اس کے بعد علم معاملہ کی بات کرتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کہ دل کے احوال کی کیفیات کا علم معاملہ ہوتا ہے۔ ان احوال اور کیفیات میں سے کچھ پسندیدہ ہوتے ہیں، جیسے صبر، شکر، خوف، رجا، رضا، زہد، تقوی، توکل، سخاوت، اللہ تعالیٰ کے احسانات کی معرفت، حسن معاملہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے، ہمیشہ ہر شخص کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، ہر شخص کے بارے میں نہیں، لیکن عموماً اللہ تعالیٰ والوں کے بارے میں، اللہ والوں کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن ہی رکھنا چاہیے، اور دنیا کے بارے میں بھی جو بھی نیک لوگ ہوں ان کے بارے میں آپ حسن ظن رکھیں، اور جو گناہ گار ہیں ان کے بارے میں بھی حسن ظن رکھیں، لیکن آپ ہوشیار بھی رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حسن ظن میں آپ بالکل لوٹے جائیں اور کوئی آپ کو لوٹ کے لے کے چلا جائے، ایسا بھی نہیں۔ تو جہاں پہ جس انسان میں نیکی کا درجہ غالب ہو اس سے حسن ظن رکھا جائے، اور جو گناہ گار ہو اس سے بھی حسن ظن رکھیں، لیکن محتاط رہیں کہ وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اور ان احوال و کیفیات کے حقائق اور اوصاف، اسباب و علامات، نتائج و ثمرات کا جاننا، اور ان کیفیات میں سے جو کیفیت کمزور پڑ گئی اسے تقویت دینے، یا جو ختم ہو گئی ہو اسے واپس لانے کے طریقوں کا جاننا بھی علم آخرت ہے۔ حسن ظن، خوش خلقی، حسن معاشرت، صدق، اخلاص، کتنی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں امام صاحب۔ یہی چیزیں اسلام کا اصل درس ہی یہی ہے، اور طریقت بس اس کو سکھانے کا ایک طریقہ ہے، وہ آپ طریقت سے حاصل کر لیں یا ویسے حاصل کر لیں، لیکن یہ چیزیں انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ خوش خلقی، ہر ایک سے انسان خوش خلقی کے ساتھ بات کرے۔ اس کے بعد دل کی بعض کیفیات اور احوال ناپسندیدہ ہوتے ہیں، جیسے مفلسی کا خوف۔ بھئی یہ ناپسندیدہ ہے، انسان کو توکل اختیار کرنا چاہیے، اور یہی صفات بیدار کرنے کے لیے ایک مرشد آتا ہے اور آپ کو اس راہ پہ چلاتا ہے کہ آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ پر سٹرونگ سے سٹرونگ ہوتا جائے۔ تقدیر سے ناراضگی، او اللہ اے کی کیتا، یہ کیا ہوا، یہ جو ہے وہ مطلب میری سائیکل مجھ سے چھین لی، میرے گھر میں چوری ہو گئی، نہیں یہ ایسا نہیں، تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، اور اگر آپ اس سے ناراض ہوں گے تو گناہ آپ کو ہی ملے گا، اور اگر اس سے راضی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ اس کا سوچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا ہے، تقدیر پہ راضی رہنا ہے ہمیشہ۔ تو پھر اس کے بعد فرماتے امام صاحب کے جی کینہ پروری، کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی کینہ نہیں رکھنا، حسد نہیں کرنا کسی سے، نفاق، حب جاہ، دنیا میں عیش کرنے کے لیے زیادہ طویل زندگی کی خواہش، نہ نہ نہ، دنیا میں عیش کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، طویل زندگی کی خواہش ہونی چاہیے کہ خلق خدا کی میں خدمت کر سکوں، اس لیے طویل زندگی چاہو، اور جب خدمت کے قابل نہ رہوں تو یا اللہ مجھے اٹھا لے، اور خدمت کر سکوں اور یا اللہ تیری عبادت کر سکوں، جب عبادت کے قابل نہ رہوں تو پھر اٹھا لے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔
پھر تکبر، ریاکاری، غصہ، شیخی بگاڑنا. میرے نام میں بھی شیخ آتا ہے، میں شیخی بگاڑنا شروع کر دوں، میں یہ نہیں، ایسا نہیں. شیخی نہیں بگاڑنی. اپنے آپ کو جب میں کچھ ہوں ہی نہیں تو پھر نام میں شیخ آئے یا بھٹی آئے کچھ بھی آئے، کچھ نہیں. شیخی نہیں بگاڑنی، اپنے آپ کو عاجزی سے رکھنی. دشمنی نہیں کرنی کسی سے، بغض نہیں رکھنا کسی سے. یہ ہم سارا دن یہی کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ جی میں جو ہے وہ فلاں جماعت سے ہوں تو دوسری جماعت سے بغض رکھنے لگ پڑے، یا آپ دوسری جماعت سے کے حامی ہو گئے ہیں تو اس جماعت سے بغض رکھنے لگ پڑے. نہیں، بغض کسی سے نہیں رکھنا. سب کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے. حمایت اپنی جگہ، لیکن سب ہم پاکستانی مسلمان ہم سب ایک ہیں. تو اب سب مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ کسی کے مسلمان کے ساتھ بغض نہیں رکھنا، کسی انسان کے ساتھ بغض نہیں رکھنا. صرف اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہوں، باقاعدہ جو کھل کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کرتے ہوں، ان سے آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر بغض رکھ سکتے ہیں، باقی کسی کے ساتھ نہیں رکھ سکتے آپ. تو یہ جی کہ بھائی سے بات نہیں کر رہا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لالچ، ابھی آج ہی ہمارے مرشد صاحب کا میسج آیا واٹس ایپ پر کہ جی اللہ بس، باقی ما سوا اللہ حوث. توحید 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 اس راہ پہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اس توحید پہ ہم نے پکا ہونا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کا لالچ کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا لالچ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ قرآن شریف میں یہ الاؤڈ ہے، اس کی اجازت ہے کہ آپ جنت کے لالچ میں عبادت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لالچ میں کر سکتے ہیں. اور لیکن سب سے جو افضل درجہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کی جائے کہ وہ لائق عبادت ہے، اور یہ اس کا حکم ہے کہ عبادت کرو تو میں کر رہا ہوں. کوئی لالچ نہیں. یہ ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے. پھر اس کے بعد کوئی لالچ ہے تو ٹھیک ہے، آپ جنت کے لالچ میں کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو دنیا کا لالچ ہے کہ جی میں اگر میرے پاس 1 کروڑ ہے تو 2 کروڑ ہو جائیں، اور 1 بنگلہ ہے تو 2 ہو جائیں، 2 ہیں تو 4 ہو جائیں، 4 ہیں تو 8 ہو جائیں. دنیا کے ہر ملک میں میری کوئی نہ کوئی جائیداد موجود ہو، میں مری جاؤں تو میرے لیے اپنے لیے ریسٹ ہاؤس موجود ہو، مجھے کسی ہوٹل میں نہ ٹھہرنا پڑے. یہ لالچ یہ غلط ہے. جب مر جانا ہے، یہاں سے چلے جانا ہے، تو دنیا کے لالچ کیسے؟ لالچ کرنا ہی ہے تو پھر آخرت کا کرو، ورنہ یہ دنیا کے لالچ اس میں کچھ نہیں رکھا. بخل، حرص، امراء کی تعظیم، فقراء کی توہین، فخر، مفاخرت، حق بات سے انکار، اور لا یعنی چیزوں میں اشتغال. اب یہی ہمارے مرشد صاحب فرماتے کہ جی ادھر سے یعنی کہ سارا دن واٹس ایپ پہ ہم لوگ بھیجتے جائے گے کہ جی فلاں وہ فوٹوز شیئر کی جا رہی ہیں اور لطیفے شیئر کیے جا رہے ہیں. بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا جائے. اگر کوئی شیئر کرنی ہے چیز تو ایسی کی جائے جس سے آخرت کا فائدہ زیادہ ہو، ہمارے دل کی اصلاح ہو، ایسی چیزیں شیئر کی جائیں. اور ایسی چیزیں ہرگز شیئر نہ کی جائیں جو کہ خلاف سنت ہوں، خلاف شریعت ہوں، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی پر مبنی ہوں. ایسی چیزیں نہیں ہمیں شیئر کرنی چاہیے. تو لا یعنی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. زیادہ بولنے کی خواہش، یہ بھی امام صاحب دیکھیں، زیادہ نہیں بولنا چاہیے. ہمارے مرشد صاحب یہی فرماتے ہیں، مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب، کہ کم بولیں، اور جب بولیں تو اچھا بولیں. یہ تو قرآن شریف میں ہے نا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ اللہ تعالیٰ کے بندو یعنی لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو. لِلنَّاسِ، ابھی دیکھیں آپ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی آپ چاہے ڈیوڈ سے بات کریں، اینتھونی سے بات کریں، یا مشرف سے بات کریں، یا نواز سے بات کریں، عمران سے بات کریں، جس سے بھی بات کریں احسن طریقے سے بات کریں. قولوا للناس حسنا،
کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، اور حسنہ خوبصورت طریقے سے بات کرو کہ لوگ آپ کے قریب آئیں. قولوا للناس حسنا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جی لا یعنی چیزوں میں اشتغال، زیادہ بولنے کی خواہش، لوگوں سے قطع کلام کرنا. یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یعنی دو دو تین تین دن ناراض ہوئے، اس کے بعد جی دو دو تین تین سال گزر جاتے ہیں، 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں پہ جی شادی ہو رہی ہے تو آپ شادی کے لیے منانے جا رہے ہیں کہ جی ساری وہ جس کو کہتے ہیں کہ جی پھوپھیاں منائی جا رہی ہیں. شادی سے پہلے سب سے بڑا کام پھوپھیاں منانا ہوتا ہے کہ جی پھوپھیوں کو منایا جائے گا تو پھر بیٹے یا بیٹی کی شادی کی جائے گی. اور چلو یہ بھی اچھا ہے کہ آپ منا لیتے ہیں، کچھ لوگ تو مناتے بھی نہیں ہیں، لیکن بھائی جس کو منایا جا رہا ہے وہ فوراً مان جایا کرے، اول تو ناراض ہونا ہی نہیں چاہیے. اور اگر کوئی لڑکی کا باپ یا لڑکے کا باپ آیا ہے تو سب اختلافات کو بھلا دیجئے اور دعوت میں شمولیت اختیار کیجئے. پھر اکڑ نہ دکھائیے کہ جی فلاں وقت پہ آپ نے میرے 10,000 روپے مارے تھے، میں تھوڑی پتر دی شادی تے نہیں آنا. نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے چلے جائیں، معاف کر دیں. وہ آپ کو ایک جو ہے وہ آپ کا بھتیجا بھانجا آپ کو منانے کے لیے آیا ہے، یا آپ کا کوئی کزن ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بات مان جائیے اور قطع کلام نہ کریں. دنیا کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا، دنیا کے لیے نہیں کرنی. وہ جس کو کہتے ہیں کہ مساجد کے لیے زینت اختیار کی جائے. مجھے آیت یاد نہیں آ رہی تو کہ لکل مسجد جس طرح سے ہے، تو دنیا کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زیب و زینت اختیار کیجیے، اور ودن شرعی لمٹس. دین میں سستی کرنا، یہی فرماتے ہیں ہمارے مرشد صاحب کی جی سستی، غفلت، لاپرواہی اور بیوقوفی، یہ 4 چیزیں اگر ہمارے اندر ہیں اور یہ نہیں جا رہی تو پھر ہمیں اپنے اوپر اپنے دل میں جھانکنا چاہیے کہ جی یار میں کیا کر رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے. اور ایک اور نقطہ یاد آیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نظریں نیچی رکھا کرو. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ نظریں نیچی رکھنے میں ایک مجھے باطنی اس کا نقطہ سمجھ میں آیا، اللہ جانے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، میں نے کیا تفسیر بیان کرنی قرآن کی، لیکن مجھے جو سمجھ آیا کہ ایک یہ بھی ہے کہ یغضوا من ابصارہم، اپنے دل کی طرف نگاہ کرو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کہ اپنے دل میں ڈوب جاؤ اور سراغ زندگی پالو. تو اپنے نظروں کو جھکاؤ اور اپنے دل کی طرف توجہ دیا کرو. یہی ہے مائنڈ فلنس جس کو کہتے ہیں کہ جی یکسوئی کنسنٹریشن. وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اپنے جو مائنڈ فلنس کے جو تھراپسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی لمبے لمبے سانس لیں اور اپنے سانس کی طرف توجہ دیں کہ کیسے اندر جا رہا ہے اور کیسے باہر آ رہا ہے. یعنی اپنے من میں ڈوبیں گے تو پھر آپ سراغ زندگی پائیں گے. تو یہ فرماتے ہیں کہ جی دل کا فکر آخرت اور خوف الہی سے خالی ہونا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. عیب جوئی کرنا، نہ نہ نہ، اپنے نفس کو بڑا سمجھنا، اپنی برائیوں سے قطع نظر کر کے لوگوں کی عیب جوئی کرنا، نہیں، یہ کام نہیں کرنا. فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، فلاں بندہ کیا نہیں کر رہا، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. ہمیں کیا لگے، صدیقی صاحب فرماتے ہیں ہمیں کیا لگے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بھئی اپنی، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی سنوار تو، ذرا سی رسوائی پر شدید انتقام لینا، نہ احسان کا درجہ یہ نہیں ہے. اجازت ہے، اسلام دین فطرت ہے، آپ انتقام لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت بیلنس دین بنایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو انتقام کی اجازت نہیں ہے، آپ کو پورا حق حاصل ہے، لیکن احسان کا درجہ ہے کہ معاف کرتا اور اللہ تعالیٰ سے اچھے ثواب کی توقع رکھو. ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بڑائی کا درجہ ہے. تو اگر ہو سکے تو، ورنہ پھر انتقام لے لو، لیکن بہتر یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے. تو اور ذرا سی باتوں پر نہیں، اگر انتقام لینا ہی تو کوئی بہت بڑی بات ہے اس پر انتقام لیا جائے، اور اتنا ہی لیا جائے جتنی آپ پر زیادتی ہوئی ہے.
اس سے زیادہ نہیں، ورنہ پھر آپ زیادتی کرنے والے بن جائیں گے، لیکن بہتر ہے کہ معاف کر دیں۔ حق کے لیے انتقام میں کمزوری دکھانا، ہاں حق کے لیے انتقام لینا چاہیے، حق کے لیے بولنا چاہیے، باطل کے خلاف بولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر انتقام لو نا، اپنی ذات کی خاطر نہیں کبھی کسی سے لینا چاہیے۔ باطن کی دشمنی کے لیے ظاہر کے دوست بنانا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کے چھیننے کے سلسلے میں عذاب خداوندی سے غافل ہونا، اپنی اطاعت پر بھروسہ کرنا کہ جی میں وڈا اسکالر ہے گا، تو اپنے اس پہ کرنا کہ جی اپنی محنت پر بھروسہ کرنا، نہیں ایسا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ پہ محنت ضرور کرنی ہے، لیکن صلہ اللہ سے مانگنا ہے اس کا، یہ نہیں کہنا کہ اللہ کہ جی میں نے بڑی، اللہ تعالیٰ کو آپ اگنور کر دیں، بس کہیں کہ جی میں نے بڑی محنت کی ہے، مجھے میرا حق ہے کہ اس محنت کا پھل مجھے ملے، نہیں، محنت پوری کر کے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذمہ آپ نے جو نتیجہ وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا کہ یا اللہ میں نے تو محنت کر دی ہے، یہ اس محنت کو بھی آپ ڈی گریڈ کریں اپنی محنت کو کہ اللہ یہ ماڑی موٹی سی جتنی محنت تھی یہ میں نے کر دی ہے، اب آپ اس کا صلہ عطا فرما دیجیے بس۔ لیکن محنت ماڑی موٹی نہیں کرنی، محنت آپ نے دل لگا کر کرنی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اس کو کہنا کہ یا اللہ میں نے تو بس تھوڑی سی جو محنت تھی وہ میں نے کر دیا، اپنا سا میں نے کر دیا، تو اب آپ اس میں پھل ڈال دیجیے۔ تو اس کے بعد اور جو برائیاں امام صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے دل سے نکال دینی چاہیے، تو مکر نہیں کرنا، فریب، خیانت، زیادہ جینے کی توقع، شقاوت قلبی، سخت کلامی، دنیا کی زندگی سے خوشی اور اس کی جدائی سے ملال، دنیا میں دل نہیں لگانا، صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں نہیں دل لگانا، سخت کلامی، کسی سے سخت بات نہیں کرنی۔ میں یقین کریں کہ صدیقی صاحب سے زیادہ جو سافٹ سپوکن آدمی ہیں وہ میں نے شاید بے شمار ہوں گے، لیکن جو دو میں نے بہت زیادہ سافٹ سپوکن لوگ دیکھے ہیں، ایک میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک میرے مرشد صاحب صدیقی صاحب، مطلب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اس پہ میں کر رہا ہوں کام، یہ والد صاحب کا ہی ایک مشن ہے جس کو میں آگے بڑھا رہا ہوں، کہ وہ چاہتے تھے کہ امام غزالی کی تعلیمات پر کام کیا جائے، لیکن ان کو زیادہ اس سلسلے میں وقت نہیں مل سکا، تو ان کے بارے میں سب لوگ کہتے تھے کہ جی یار کتنے عظیم آدمی ہیں، کتنے سافٹ سپوکن ہیں، اور جو بھی آ جائے، گھر میں کوئی مہمان آیا ہے تو باہر سے لے کر ڈرائنگ روم تک لے کر آئیں گے، حال چال پوچھیں گے، کھانا پانی سب کچھ، پھر اس کے بعد آگے سٹاپ تک یا گیٹ تک چھوڑنے جائیں گے، پھر جب تک کوئی چلا نہیں جائے گا تو اس کو اس طرح ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کریں گے، یہ ساری چیزیں یہ ہونی چاہیے ہمارے اندر، تو سافٹ سپوکن ہونا، اور یہی چیز میں نے اپنے مرشد صاحب میں دیکھی کہ ہمیشہ جو ہے وہ گیٹ سے آ کر لینا اور آخر میں گاڑی تک چھوڑ کے جانا، اور اس طرح اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر تو خدا حافظ کہنا، یہ ہے وہ خوش خلقی۔ تو مخلوق سے محبت، ان کی جدائی سے وحشت، ظلم، عجلت پسندی، شرم و حیا کی کمی، یہ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی واٹس ایپ پر ہم لوگ کس قسم کی لطیفے آج کل شیئر کر رہے ہیں، کس قسم کی ہم جو ہے وہ یہ کہنا چاہیے کس طرح کی ویڈیوز، کس طرح کی تصاویر شیئر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے، ہم نے نہیں کرنا اس طرح، ہم نے جو تم کو ہو پسند وہی بات کہیں گے، یا اللہ جو آپ کو پسند ہوگی ہم وہی بات کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی پسند میں، رضا میں جو ہے وہ اپنی رضا میں لانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود و قیود سے باہر نہیں نکلنا، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی سزا دے دیتے ہیں۔ رحم کا فقدان اور اس طرح کی دوسری عادتیں، یہ سب دل کی صفات ہیں، باقی سب برائیاں، منکرات اور فواحش انہی سے جنم لیتے ہیں،
ان کیفیات اور صفات کے حقائق، اسباب، نتائج اور طریقہ ہائے علاج کا معلوم کرنا بھی علم آخرت ہے، اور یہ علماء آخرت کے مطابق فرض عین ہے کہ اپنے دل کو پاک صاف کیا جائے۔ یہ تو سب کہتے ہیں، سب علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، یہ ہم پر جو بھی چیزیں قرآن میں آئی ہیں، حدیث میں آئی ہیں، ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا یہ ہم پر فرض عین ہے، اور اگر اس کو ہم حکم عدولی کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے، تو گناہ میں نہیں ہم نے جانا۔ یہ علماء آخرت کے مطابق فرض عین ہے۔ جو شخص اس علم سے روگردانی کرے گا قیامت میں بادشاہ حقیقی کے قہر سے ہلاک ہوگا، جس طرح ظاہری اعمال سے روگردانی کرنے والے لوگ فقہائے دنیا کے فتووں کے مطابق بادشاہان دنیا کی تلوار سے ہلاک ہوتے ہیں۔ اس طرح ہے کہ وہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ سرخرو ہو گیا، اور جس نے نہیں کیا وہ نامراد ہو گیا، جس نے نافرمانی کی وہ نامراد ہو گیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نافرمانی سے بچائے۔ اور مجھے یہ پیراگراف جو ہے یہ اتنا امام صاحب کا پسند آیا ہے کہ انشاءاللہ جو کل محفل ہوگی جو اتوار والے دن، اس میں بھی یہی ساری چیزیں انشاءاللہ ریپیٹ کی جائیں گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔